مطلب اسلام تو آج بھی وہی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے لاز، قرآن، سنت، حدیث آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھی. تو آج میں کیا فرق ہے اور مطلب ان کے زمانے میں کیا فرق تھا؟ سر دیٹس آل. یہ آپ کا سوال جو ہے نا وہ اچھا ہے، گہرا ہے. اس کے لیے مجھے واقعی 1400 سال کی پوری فلم میرے سامنے چل رہی ہے کہ کیسے کہاں پہ چینجز آئی ہیں، ورلڈ ویو کیسے کرپٹ کیا گیا ہے، اسپیڈ آف انفارمیشن، ایکسیس آف انفارمیشن کتنا زیادہ ہو گیا، کلچرل باؤنڈریز کدھر کدھر سے ڈفرینشیٹ ہو کے سائڈ پہ آئیں. پر آپ ایک پاکستانی ہیں، آواز سے ایسے لگ رہا ہے انڈین ہے آپ کے، مطلب اردو سے، سوری آواز سے کہہ رہا ہوں، اوکے زبان سے. تو آپ اس لینس سے دیکھ رہی ہیں کہ جس لینس کے تھرو آپ کو صحابہ جو ہے نا تھوڑے سے ایلین لگتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کبھی پنڈی اسلام آباد تو نہیں رہے، وہ نہ لاہور، کراچی، دلی، تو انہوں نے کبھی ایسے کام ہی نہیں کیے کہ جو یہاں پہ ہمارے لیے نارمل ہے. تو نہیں تو عرب بھی نا، اس وقت عرب بھی اپنی سائیکالوجی کے لحاظ سے تو کہیں سے بھی ہم سے فرق اتنے میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ورلڈ ویو کامن ہے. سائیکولوجیکلی یو ٹاک ٹو این عرب وومن. آپ کا نام نوشین تھا؟ بریرہ. تو آپ ایک عرب فلسطین کی لڑکی کو، قطر کی لڑکی کو، دبئی کی لڑکی کو، مطلب کویت کی لڑکی کو جو عرب ہوگی اس سے بھی بات کریں گی، اس کی بھی تقریباً وہی فیسنیشنز ہوں گی جو آپ کی. تو آپ نیو یارک جائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا یار 5% ڈفرنس آ رہا ہے. ٹاپ 10 دعائیں بھی وہی ہیں ان کی. حیرت ہے، مسلمان کی بھی وہی دعا ہے جو غیر مسلم کی دعا ہے. تو فائدہ کیا ہوا اسلام کا؟ آپ کی بریرہ اور میری، آپ پورے گروپ میں سب کی ٹاپ 5 یا ٹاپ 3 پریئرز نکالیں گی اس وقت جو گروپ میں ہے اور لکھوائیں گی، اور وہ پوری کی پوری مائکروسافٹ ایکسل میں سورٹ کریں گی تو پتہ چلے گا کہ 3 دعائیں سب کی کامن ہیں، اور 3-4 تو ایک دوسرے سے ٹیسٹ لیتے ہوئے جب ہم کوشچن آئے فل کرتے ہیں نا، جان کے 2 ایک دعائیں امت کی بھی ڈال دیتے ہیں. اصل میں نہیں کوئی مانگتا امت کی دعائیں، ٹھیک ہے. سو لوگوں کی دعائیں بھی کامن ہوتی ہیں. نیو یارک میں بیٹھی لڑکی کی بھی اتنی دعا جتنی آپ کی. آپ کی عمر کی مطلب 20 اور 30 کے بیچ میں، ایون 20 اور 50 کے بیچ میں بھی سب کی سب لڑکیوں کی وہی دعائیں. ایکچولی 50 میں تو وہ دعا اور چمک جاتی ہے. سو اٹس دیٹس وائی آئی نو کہ تھاٹ لیڈرشپ جو ہے نا کتنی بڑی چیز ہے. صحابہ کے دور میں جو تھاٹ لیڈرشپ تھی وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، بس یہ فرق تھا. اب ہمارا تھاٹ لیڈر اس وقت ہیوم ہے یا ڈیکارٹے، ایکچولی تھوڑا تھوڑا کارل مارکس ہے، تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے. ورنہ وکٹورین ٹائم کا تھاٹ لیڈر ابھی تک ہمارے پر آیا کیوں ہے؟ وائی ڈو یو تھنک ہم سب کی دعاؤں میں پیسہ کامن اینٹی ہے؟ یہ آپ نے کیوں سوچ لیا؟ یہ ہم سوچتے ہیں نا، جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی دعا اور میری دعاؤں کی 5 ٹاپ 10 دعائیں مانگے ابو بکر صدیق اور میں، تو 8 ایک تو کامن نکل آئیں گی. آپ کو حیرت ہوگی ان کی ٹاپ 100 میں بھی وہ دعائیں نہیں ہے جو ہماری ٹاپ 10 میں. یہ ہے اصلی مسئلہ. ہم لوگوں کو وہ والی دعا مانگنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک کلیشے بن چکا ہے. جو صحابہ کی دعائیں تھی کلیشے، کیونکہ اس طرح کیا وی ڈونٹ ریلی مین اٹ، اٹس جسٹ اے کلیشے. بس ٹھیک ہے، فارمیلٹی پوری ہوئی ہے. آپ کبھی نبی علیہ السلام کی دعائیں ذرا پڑھیں، دعائیں جو مستند احادیث میں نبی علیہ السلام کی اپنی دعائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا ان کا ورلڈ ویو کیا تھا. دعاؤں سے پتہ چلتا ہے ورلڈ ویو کیا ہے، ان کی فیسنیشن کرو کیا تھی. ذرا سوچیں، جنت میں امت کی کثرت پہ فخر ہوگا مجھے، مقام محمود. مطلب آپ سوچیں ہم میں سے کسی نے کبھی جنت کے اندر اپنے درختوں کی تعداد یا اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے دعا کی ہوگی، یا اللہ مجھے جنت کا وہ حصہ دیں جو بے شک سب سے قریب ہو، بے شک نیچے والے کا کوئی سیکٹر ہو تیرے قریب. کبھی کوئی مانگے گا ہی نہیں دعا. مانگے گا تو وہ پھر رومی اور اسپرچل صوفی اس طرح کی رکھتے ہیں، اس کے اوپر ٹیگ لگے ہوں گے تو وہ فیصلے ہے، وہ بھی شاعری کر رہا ہوگا اپنے ساتھ بھی. He doesn't really mean it. Nobody, everyone knows he doesn't mean it. So صحابہ کی دعائیں، صحابہ کی روز کے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جو صبح کی پہلی کرن اس کے
اوپر پہلی کرن جب دیکھی, سورج کی پہلی کرن, اور وہ امت کے لیے دعا گو نہ ہو, امت کا مسئلہ اس کے سامنے نہ آئے, تو مسلمان تو ہوا ہی نہیں ابھی وہ. یہ صحابی نہیں ہے, یہ امام جعفر صادق صحابی نہیں ہے, سمجھیں, نبی علیہ السلام کے بچے ہیں مگر صحابی نہیں ہیں. مطلب ابھی تک معاملہ ویسے ہی چل رہا تھا جیسا چل رہا تھا. خیر یہ تو نبی علیہ السلام کا اپنا گھر ہے امام جعفر صادق, تو ادھر تو پیورٹی رہنی تھی. مگر اس ٹائم بھی حجاج بن یوسف زندہ ہے, امام جعفر صادق حجاج بن یوسف کے ٹائم پہ. ٹھیک ہے, میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں بحیرہ, ایون حجاج بن یوسف کی بھی 10 میں سے 8 دعائیں ابو بکر صدیق والی ہونی ہیں. حجاج بن یوسف جیسے ظالم جابر 2 نمبر آدمی کی بھی دعائیں 10 میں سے 8, چلیں 8 نہیں تو 5 تو ایٹ لیسٹ پکی بات ہے. تھاٹ لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے. اس وقت کے دور کی سوچ کا اینکر کون ہے, سورس کیا تھی. ہم نے نبی علیہ السلام کو پہچانا ہی نہیں نا. آپ جس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھاٹ کی اوریجنیشن, ان کا سکوپ, ان کی پرپس سٹیٹمنٹ امت کے لیے کیا ہے, وہ اپنے لیے کیا ہے, لوگوں کے لیے کیا ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹ وہی ڈیکارٹے کی وہی ہے. ٹھیک ہے, وہی مطلب ہے, امتزاج وہی ہے, دعائیں تو بالکل ہی الٹی ہیں ڈیکارٹے کی. ہیوم کی وہی ہے. سو نیچے کی وہی ہے. آئی سویئر ٹو گاڈ نیچے کی تو ایگزیکٹ طریقے کا ٹیکنیک بھی وہی لگانے کی کوشش کر رہا ہے. نیچے the overmars of نیچے is exactly the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in a lot of ways. آپ نیچے پڑھیں ذرا, آپ کو پتہ چلے گا. اقبال کی خود ہی نیچے کی اوور منچ کے قریب آتی ہے نا, تو خود ہی ہم کسے دیکھتے ہیں, ہم جب خود ہی سوچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, نبی علیہ السلام ہی کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں. خیر نبی علیہ السلام تک تو خود ہی بھی نہیں پہنچتی, خود ہی بھی صحابی تک ہی جاتی ہے. نبی علیہ السلام is a way bigger spectrum than just the خود ہی of اقبال. But what I'm saying is the philosophers come up with this diagram کہ سوچنے کیسے, اور وہ 1% ہوتے ہیں دنیا میں, وہی 200-300 بندے ہیں جو دنیا کی دعائیں پوری دعائیں منگوا رہے ہیں لوگوں سے. کسی کو سوچ سکتے ہیں ایمینوئل کانٹ جرمنی میں بیٹھا ہوا پاکستانی لڑکی کی دعائیں کروائے گا, کون سی دعائیں مانگنی, اتنی طاقت ہوتی ہے سوچ میں. ایمینوئل کانٹ بتائے گا کہ میاں والی کی لڑکی اللہ کے نام سے, اللہ سے پوچھتے ہوئے, اللہ سے بات کرتے ہوئے اکیلی نماز میں دعا کون سی مانگے گی. یہ فرق ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھنا آپ نے. نبی علیہ السلام دعائیں منگواتے تھے, آپ کی اوقات وہی ہوتی ہے بریرہ جو اکیلے میں سجدے میں روتے ہوئے دعا مانگتی ہیں. اصلی اوقات وہ آپ کی, وہ ہیں آپ اصل میں. That's who you are. That's who I am. اس کو کوئی نہیں سن رہا ہوتا نا, دلوں میں مانگتے ہیں دعائیں. تو آپ نے اور میں نے دنیا کو, کائنات کو ایسے ہی دیکھنا ہے. اب آپ کو تب پتہ چلے گا کہ اللہ کا سب سے بڑے احسانوں میں سے ایک احسان, ان کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. اتنا بڑا سوچ کا سورس ہمیں مل گیا ہوا ہے. اور ہمیں دعائیں کون منگوا رہا ہے؟ کارل مارکس. کارل مارکس کیپٹلسٹک نہیں تھا, ہم پیسوں کی دعائیں مانگتے ہیں. ہمیں دعائیں منگوا رہی ہے وکٹوریا, اللہ کی قسم وکٹورین راج میں یہ سارا کا سارا چکر چلا ہمارے ساتھ. کوئن وکٹوریا کے چھوٹے چھوٹے بونے جو اس کے دربار میں بیٹھتے تھے, کتابیں لکھتے تھے, وہ بتائیں گے کہ ساحل ادیم رات کو سجدے میں دعائیں کون سی کرے گا. سوچیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے کیا, فرشتوں کا کیا, جو میرے لیفٹ رائٹ پہ فرشتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے کہ کیا چیز ہے, مانگ رہے اللہ سے. بکنگم پیلس میں بنائے ہوئے چارٹر کے اوپر بیٹھا ہوا کہ جملے رٹے میں, اس کو خود بھی نہیں پتا, اتنا چھوٹا بونا ہے کہ وہ چارٹر جو کہ ہالینڈ میں لکھا گیا تھا وہ اس نے سبحان ربی العالی کے 2 سبحان ربی العالی پوچھتا ہے, پھر ضرورت پڑتا ہے سجدے, پھر دعا مانگتا ہے جو کہ ہالینڈ میں لکھی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ ہے کہانی میری اور آپ کی. اسی لیے کہہ رہے ہیں سوچ, جو بندہ سوچ غبن کر گیا نا اپنے بچوں کی, وہ ہے اصلی ڈاکو. وہ ماں اصلی ڈاکو ہے, باپ اصلی ڈاکو ہے, جس نے یہ نہیں بتایا کہ سوچنا کیسے. دس از اے پرابلم آف اٹرنیٹی. مطلب یہ چھوٹا مسئلہ ہوتا کہ خیر ہے یار 10 سال میں خود ہی بندہ باہر آ رہا تھا اس سے. ٹھیک ہے, کرکٹ کا شوق ہے, سنگنگ کا شوق ہے, نکل جائے گا. یہ آخرت کا مسئلہ ہے تو کہ میں دعائیں کون سی مانگ رہا ہوں, میں چاہتا کیا ہوں لائف سے. So it's just those 200-300 people. ارسٹوٹل سے شروع کر لیں, چلیں آپ 326
قبل مسیح سے. وہ تو الیگزینڈر ہے. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, پھر ساکریٹیز پہ آ جائیں, سینٹ اوگسٹین پہ آ جائیں, ٹرٹولین پہ آ جائیں. سوچیں ذرا, کانسٹینٹینوپل بتائے گا اللہ کی کتاب کو کیسے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نبی علیہ السلام سارا کچھ زیرو پہ لے جاتے ہیں کہ پرانی تمام شریعتیں کینسل. آپ سمجھ کے رہے ہیں, حدیثوں کو کیسے دیکھا آپ نے, شریعتیں کینسل کر دی نبی علیہ السلام نے. کسی بھی نبی نے ایسے نہیں کیا تھا. اس دفعہ نبی علیہ السلام نے کہا بس پرانے قانون ختم, بس نیا قانون اب میں دے رہا ہوں تمہیں, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کسی چیز کو ویلیو دینی نہیں جب تک کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. اور ہم نے نبی علیہ السلام کے بعد, میں حیران ہوں, اس وقت مجھ سے ایک بندہ بحث کر رہا تھا عید سے پہلے, ایمینول کانٹ کو اسلام کو بتا رہا ہے, پروو کر رہا ہے ایمینول کانٹ کے تھرو. ایمینول کانٹ بتائے گا جو نبی علیہ السلام کے خلاف توہین رسالت کتابیں لکھتا رہا ہے. یہ بے وقوف چھوٹا سا سوڈو انٹلیکچوئل ٹٹو مجھے سمجھا رہا تھا کہ ایمینول کانٹ اسلام کی باتیں کرتا تھا. مطلب سوچیں کتنے انفلوئنس ہوتے ہیں ہم لوگوں سے, سوچ سے کتنے انفلوئنس ہو رہتے ہیں کسی کو کہ اس کی سوچ کو اللہ کی سوچ, اللہ کے قوانین کیا اس کے سوچ کے تھرو فٹ کرتے ہیں, اللہ کا قانون انٹرپریٹ کرتے ہیں اس بندے کی سوچ کے تھرو. اتنی طاقت ہوتی ہے ایک آدمی میں دوسرے آدمی کے اوپر. اس لیے ضروری ہے نبی علیہ السلام کی پریزنس, ان کی سیرہ ہر بچے کو سکھانی. قرآن سے ہی پہلے میں کہتا ہوں کہ جو بچے لوگ اپنے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں نا, میں ان کو بھی یہ مشورہ ہوں کہ حفظ بھی یار بعد میں کرانا, پہلے سیرہ کرا دو اس کو اس کے اوپر کوئی اور حاوی نہ ہو جائے, کوئی اور سوچ کو سٹینڈرڈ نہ بنا کے چلی جائے, صرف نبی علیہ السلام سٹینڈرڈ ہے بس. کوئی فلاسفر نہیں ہے مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو فلاسفر سمجھ رہا ہے, وہ کسی اور دین میں چلا گیا. ہمارا صرف ایک فلاسفر ہے, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی کو جرت کیسے فلسفہ مارنے کی, وہ کیا وہ سمجھتا نبی ہے, وہ اس میں بھی کوئی کتاب آنی ہے آئی ہے. وہ فلسفی آتی ہے پھر صحابہ تک ڈائریکٹ آ رہی تھی. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے پھر وہی یورپین ڈسینٹ آف ٹرانسینڈنس بولوں گا اس کو, آف دا فلسفی نیچے لائے, دروازے کھولے ہم نے. لاؤ انلائٹن ماڈریشن کرو, مامون رشید سے شروع کرو. یہ امیدز نے پھر پہلے سٹنٹ مارا, پھر عباسیوں نے سٹنٹ مارے, ایسی چیزیں اوپن کی, سیلیبریٹی ہوڈ دیا ان کو کہ جو ڈیبیٹ کرتے تھے ناؤز باللہ اللہ پہ. تم سے اتنے تم ڈرپوک ہو, لوگوں کو اتنا خوش کرتے ہو کہ تم اللہ پہ ڈیبیٹنگ کروا رہے صرف اس لیے کہ ہاں نہیں میں لبرل ہوں یار, میں ہر ایک کو الاؤ کرتا ہوں. بھائی کو ہر چیز الاؤ کرو, کس نے کہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں زنا بھی الاؤ ہو جائے, مگر بیریت کی ڈیبیٹ کو سیلیبریٹائز کرنا, فیسٹو بنانا, یہ اصلی مسئلہ جس کی وجہ سے سوچ کے سٹینڈرڈ زیرو میں چلے گئے ہمارے. اور اب اس کا چھوٹا سا آؤٹ پٹ کیا ہے, اسلام آباد میں ایک لڑکی ہے یا ایک دبئی میں لڑکی ہے, اس کو 5 آنٹیاں بیٹھ کے بتاتی ہیں بیٹا بات سن, اصلی کہانی پتہ کیا ہے؟ اصلی کہانی ہے کہ تیرا شوہر جو مرضی کر رہا ہے, تو طلاق نہیں لے سکتی بس. کیونکہ 8 دعائیں جو ہماری ہیں نا, ان میں سے 10 میں سے 8 وہ پیسوں کی ہیں. اور بھائی تو سے کہاں, تو روڈ پہ آ جائے گی. یہ سوچے کیپٹلزم آف ہالینڈ فیولڈ بائی وکٹوریا, کدھر سے ہمیں کہاں سے اٹھا کے نیچے لے کے آ گئے. اور بہانے کیا کرتے ہیں, اللہ کی قسم میرے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں اس وقت کہ ساحل ندیم آپ پیسوں کے خلاف باتیں کرنے والے اینٹی اسلامک موتا ہے. عبد الرحمان بن عوف کو آپ نے, اور عثمان کے علاوہ ہم آپ کو 50 نام بتائیں, ویڈیوز بن رہی ہیں. ساحل صاحب ہم آپ کو 50 نام بتائیں, آپ نے کہا صرف 2 ہی امیر صحابی تھے. میں نے خود بولا کروڑوں کے تعداد میں مسلمان پیسوں والے ہیں, مگر ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا, جتنا مرضی پیسہ نکال لیں اس کے اندر سے, جتنا مرضی پیسہ ڈال دیں اس کے اکاؤنٹ میں, ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو فلسفہ محمدی پہ نہیں تھا. وہ نکال کے دکھاؤ پھر مجھے. So it's a problem of a very very deeper rooted nature کہ جب میری باتوں کو آپ, یا کسی بھی انسان کی باتوں کو, میں کہ کیا اوقات ہے, کسی بھی انسان کی باتوں کو آپ اس چیز کے اوپر کاؤنٹر کروائیں اور کہیں کہ نہیں یار تیرے پاس سب کچھ ٹھیک ہے, مگر تیرے پاس آ کے پیسے نہیں ملتے یار, تو اینڈ میں آ کے جنت دوزخ کی باتیں شروع کر دیتا ہے. پیسے والا بندہ کی طرح جو ہمیں پیسوں کی ٹیکنیک سکھائے. سوچیں ذرا, پھر یہی ہے کہانی. پھر ایسے ہی ہوگا بھائی, پھر واقعی شاید طلاقیں نہ ہوں, پھر
سر بھائی آپ کا میوٹ ہے، آپ کا میوٹ ہو گیا. 30 سال بہن بھائی آپس میں اکٹھے رہے، 30 سال، اور جیسے ہی باپ مرے ایک گھر کے پیچھے 40 سال کے اپنے کلوز نیٹ بانڈ کو توڑ دیا. باپ تو ایسے قتل ہوتے ہیں نا، اور کیا ہے باپ کی اوقات؟ جب تک زندہ ہے تب تک پراپرٹی اس نے نام نہیں کی بچوں کے. یہ نا ہم سب کو پتا ہے ہم کیا کہانی ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. باپ کی اوقات وہی ہے جو جب تک وہ اپنے گھر کی پراپرٹی کسی کے نام نہیں کر دیتا بچوں میں. سو یہ چینج جو ہے نا یہ اوور اے پیریڈ آف ہنڈریڈز آف ایئرز آتا ہے، مگر کرتا کون ہے؟ یہ جب ہم سیلیبریٹی بناتے ہیں نا 2 نمبر بندوں کو، تب سوچ ختم ہوتی ہے. That's it. ہم نے ان 2 نمبر اسکالرس کو، ان 2 نمبر فلاسفرس کو سیلیبریٹی بنایا کہ جو نبی علیہ السلام کی سوچ کے علاوہ کوئی اور سوچتے رہے تھے. بس اتنی سی بات ہے، چاہے وہ گورا تھا چاہے مسلمان تھا. I don't care. That's it. And that's why ہماری دعائیں بدل گئیں اینڈ ہمارے ڈر بدل گئے. ڈر ہی ہوتا ہے نا، دعا اصل میں تو ڈر کے خلاف مانگی جاتی. جس چیز کا ڈر ہوتا ہے اس کے خلاف دعائیں مانگتے. جب ہمارے ڈر اس طرح کے ہوں کہ جو موت سے ڈر ہو، غربت سے ڈر ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں یہ تمہیں غربت سے ڈرائے گا شیطان، تمہیں موت سے ڈرائے گا. تو بقرہ کیا ہے؟ تمہارے حق میں جو چیز بہتر ہے اسی سے تم ڈر رہے ہو. تم اب اس چیز سے انکار کر رہے ہو جو تمہارے حق میں چیز بہتر ہے. کس چیز کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں؟ لڑائی سے. اب یہ عہد کی لڑائی ہونی تھی کہ تم بھاگ رہے ہو جہاد سے حالانکہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تم اس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو کہ تم گھر میں رہو حالانکہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. سو اٹس اے بگر کینوس جس میں آپ بیٹھ کے دیکھیں گے بحیرہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے کب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے. آپ کو نظر آ رہے گی ٹائم، ایگزیکٹ ٹائم بھی نظر آئے گا. اس ٹائم پہ چھوڑا تھا گھڑی پہ، وہ ٹائم بھی خالی سال نہیں. وہ جب یہ بیلفر اگریمنٹ جیسے اگریمنٹ یا یو این لیجسلیشن جیسے لیجسلیشن یا او آئی سی جیسے کانٹریکٹ لکھے جا رہے ہوتے ہیں. جب پبلشر پبلش کرتا ہے ڈیکارٹے کی کتاب یا کانٹ کی کتاب پبلش، جب وہ پرنٹ کا آرڈر دیتا ہے، بٹن دباتا ہے، دیٹس وین the migration happens from a Muslim mind to anything else than Muslim mind. Even down to the nano second آپ کو پتہ چلے گا کہ کب نبی علیہ السلام سے ہم دور ہوئے، ہم نے کب اپنا دین چھوڑ دیا تھا. That's how easy it is. If you only have if you're only looking for it. If you're not looking for it, you're never going to find it. But if you're looking for it, I swear to God, a lot of people have found the exact moment in time جب میں نے اسلام چھوڑا ہے. میں نے کیا پوری کی پوری قوم نے اسلام چھوڑا. سو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ واپس کیسے لانا ہے اسلام. بس اتنی سی بات ہے. واپس کیسے ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب کی دعائیں منگوائیں. ویسے ہی سائل کے بیٹے شافی کو جب گوئی لگے گی انشاءاللہ اللہ کے میدان میں تو اس کے منہ سے بھی فزت برب کعبہ کیسے نکلے گا وہ طریقہ پتہ چل جائے گا. پھر طریقہ پتہ چلے گا نا، کیونکہ ہمیں پتہ طریقہ چھوڑنے کا طریقہ پتہ ہوگا تو پکڑنے کا بھی طریقہ ڈھونڈیں گے. You understand me? جب پاکستانی باپ اپنے بیٹوں کے لیے اللہ کے راستے میں مرنے کی دعائیں مانگیں گے نا، جو انشاءاللہ میری قبول ہوگی انشاءاللہ میری اپنے اور میرے بچے کے بارے میں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اس طرح کی دعائیں مانگے تو سائڈ پہ میں خوبصورت بیویوں کی دعائیں تو نہیں مانگ سکتا. میں تو مانگ ہی موت رہا ہوں. تو میں نے پھر مجھے ڈی ایچ اے کے پلاٹ نہیں چاہیے ہوتے نا. پھر آپ کو پتا ہے وہ اس دل سے مانگ ہی نہیں سکتے. ایک ہی دل سے موت اور ایک ہی دل سے زندگی نہیں مانگی جا سکتی بھائی. سو انڈرسٹینڈ، اس دل کے اندر وہ طاقت ہی نہیں رہتی کہ زندگی مانگے کے. جب سائڈ میں مانگ چکا ہے دل سے اپنے پورے کے پورے نیت سے اللہ کے راستے میں موت مانگی ہو، اس نے کیا پلاٹ مانگنے. ٹھیک ہے. سو اٹس آل اباؤٹ اے سمپلر اینگل. ڈونٹ کمپلیکیٹ a rocket, don't make a rocket science out of it. اور یہ فلاسفرز یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ ایک دو کام کی باتیں کر دیتے ہیں بیچ میں. ایسی راکٹ سائنس کھولیں گے کہ ان کا اپنا بیٹا، ان کا اپنا کنٹمپریری بھی 10 دفعہ کتاب پڑھتا بھی کرتا ہے، اچھا آپ کو کچھ سمجھ آنا شروع ہوئی. اور ایک ہمارا نبی علیہ السلام کا فلسفہ ہے، جو ریڈی والا بھی پڑھے گا تو وہی مطلب لے گا، جو راکٹ سائنٹسٹ بیٹھا ہے وہی مطلب لے گا. یہ ہوتا ہے جوامع القلمی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے جوامع القلمی عطا کی، جو پڑھے گا اس کو وہ مطلب نکلے گا کہ جس کو اللہ کی راہ میں لے جائے گا، جتنا مرضی جس مرضی اینگل سے پڑھے گا حدیث کو. سو اٹس اور آپ پڑھ کے دیکھیں ڈیکارٹے کی کتاب یا کارل مارکس کی تھیوڈور ہرٹزل کی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے لے کے 5-5 ہزار صفحوں کی جلدیں، انسائکلوپیڈیا پڑھیں ان کی طرح، یا جان لاکس کے ایسیز پڑھیں. آپ پڑھیں ذرا، آپ کو پتہ چلے کہ او مائی گاڈ یہ کیا اپنے آپ کو کنفیوز کر رہا تھا، مجھے کر رہا تھا.
پتہ چل جائے گا کیا لکھا ہوا ہے، مگر اپنی مرضی کا ایبسٹریکٹ، اس کو بارنم سٹیٹمنٹس کہتے ہیں. ایبسٹریکٹ اور بارنم سٹیٹمنٹس کے اندر کتابیں لکھتے ہیں جان کے. جیسے وہ ہاروسکوپ نہیں لکھتے آپ کا یہ ہفتہ کیسے رہے گا، کینسر یہ ہے تو اسپائسیز یہ ہے، جو پڑھتے ہیں اپنا اپنا اس کو اپنا ہفتہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، اپنی کوالٹیز ٹھیک لگ رہی ہوتی، جان کے ایسی اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تاکہ اس میں سارے فٹ ہو سکیں. ایبسٹریکٹ اسے ٹرمینالوجی کہتے ہیں. کیونکہ اس وقت سائنسدان جو تھے وہ راکٹ سائنس کی کوشچن لکھ رہے تھے، ان دونوں میں فلاسفر نے جان کے ایسے ایسے الفاظ اور ٹرمینالوجی بولی کہ ہمیں بھی بڑا پتہ ہے، ہمارا دماغ بھی بہت بڑا ہے، جیسے کنفیوز کر دیا لوگوں کو. سو it's a deeper issue. Only kids can solve it if they have a momentum. Mothers can solve it if they are ان کی نیت ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو اس راہ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. And that's the only solution. Sorry, tough ہے. Tough اس لیے کہ 2 نمبر ماں باپ تھے ہم سب کو پتا ہے. اس ہمارے دادا تو اور بھی زیادہ ویک تھے، اسلام سے الرجک تھے. ماننا پڑے گا ہم سب کو. جان کے کلچر بس CSS کر لو، گورنمنٹ جاب ہو جائے. سمجھ آئی؟ یہ والے ایسی لعنت برس رہی ہو ہماری ترکے میں، ایسی انہیریٹنس ملی ہو ہمیں کہ بڑا گھر اور بڑی گاڑی، پیاری بیوی اور 6-7 بچے، یہ ہماری لائف ایسپریشن اور دعاؤں کا منبع ہو، تو پھر ہم نے کیا موت کی دعائیں مانگنی اور اللہ کی قربت کی دعائیں مانگنی؟ ہمیں ترکے میں ملی ہیں، انہیریٹنس میں ملی ہیں. انڈرسٹینڈ دس. اور ابھی بھی سانپ رینگتا ہے سینے پہ جب ایسی باتیں سنتا ہے آج کا مسلمان کہ یہ کیا آپ ایکسٹریمزم فنڈامنٹلزم پھیلا رہے ہیں. کون سے ایکسٹریمزم میں نے بولا ہے؟ سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں ایکسٹریمزم ہے یا ٹھیک ہے. تو اتنا ایکسٹریم تو ہمیں جانا پڑے گا کہ دماغ کھولنے، سوری یہ والی ایکسٹریم ہے جسم کا یہ والا حصہ، ٹھیک ہے. تو اس ایکسٹریم تک تو آئے نا، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. I hope and I pray to God بھائیرا کہ پاکستان کی بچی جو ہے نا طاقتور، سوچ میں طاقت آ جائے اس کی. I hope آپ پوری طریقے سے پر پھیلائیں اور آپ کے بچوں کے تھرو اللہ اسلام کو نصرت عطا کرے انشاءاللہ.